آنے والے سال کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں پڑھیں کہ نیا سال منانا جائز ہے یا نہیں، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ یعنی عید کی طرح نئے سال کو کسی تہوار کی طرح منانا جائز نہیں ہے، لیکن ہم اپنی پروگریس کو دیکھنے کے لیے پھر بھی یہ جائزہ لینے کے لیے کہ اس سال ہم میں کیا کیا کمیاں رہی ہے اور کن کن کمیوں کو ہم نے اگلے سال دور کرنا ہے، یہ سوچ کر ہم نیا ٹائم ٹیبل ضرور بنا سکتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے کن چیزوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جیسے تجارتی کاروباری لوگ سال کے آخر میں اپنی کاروبار کی یا اپنی کمپنی کی پروگریس دیکھتے ہیں کہ ان سے اس سال کیا غلطیاں ہوئی اور انہیں اس سال کتنا منافع ہوا۔ بالکل اسی طرح ہم نے بھی اپنی پروگریس دیکھنی ہے اور خود کو بہتر بنانے کے لیے اپنی وہ عادات بدلنی ہے جنہوں نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا۔ نمبر 1، نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے بس آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ نے آپ کو یہ اگلا سال دیکھنے کی مہلت دی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہماری طرح ہی سوچ رکھا تھا کہ وہ اگلے سال سے نماز شروع کریں گے، لیکن انہیں مہلت ہی نہیں ملی۔ ہمیں ملی ہے اور ہم نے اسے نہیں گنوانا۔ یہ نمازیں آپ کو کبھی بھی اللہ سے دور نہیں ہونے دیں گی۔ نمبر 2، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جیسے آپ بڑے بڑے گول سیٹ کرتے ہیں تاکہ اگلے سال آپ نے CSS کرنا ہے، جاب کرنی ہے، اچھے مارکس لانے ہیں، ٹاپ کرنا ہے، بالکل اسی طرح اس دفعہ آپ کا یہ گول ہے کہ آپ نے قرآن سے دوستی کرنی ہے، آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، آپ نے اپنے اللہ کو جاننا ہے۔ یہ قرآن آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ نمبر 3، اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ آپ نے ہر ہفتے میں ایک نئے دعا یاد کرنی ہے۔ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور 7 دنوں میں ایک چھوٹی سی دعا یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جہاں فزکس، کیمسٹری، بایو کے اتنے لمبے لمبے فارمولاز اور آرٹیکلز ہم یاد کرتے ہیں، وہاں دعائیں یاد کرنا تو بہت آسان کام ہے۔ یہ دعائیں آپ کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 4، مہینے میں کم سے کم ایک دفعہ تہجد ضرور پڑھنی ہے۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا، آپ نے بس فجر کی اذان سے 30 منٹ پہلے اٹھ کر آپ کو 2 نفل تہجد کے پڑھ لینے ہیں۔ یہ تہجد آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں ہونے دے گی۔ نمبر 5، معافی مانگنے اور معاف کر دینے میں کبھی بھی دیر نہیں کرے۔ پھر وہ معافی آپ نے اللہ سے مانگنی ہو یا پھر انسانوں سے غلطی ہو گئی ہے تو بس فوراً سے اس غلطی کو تسلیم کر لے اور توبہ کر لے۔ اور اگر کسی انسان نے غلطی کری ہے تو اسے بھی معاف کر دے۔ ایسا کرنا آپ کو اللہ کی نظر میں عزت والا انسان بنائے گا۔ نمبر 6، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا۔ غصے کی شدت صرف پہلے 11 منٹ تک زیادہ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو بس پہلے 11 منٹ آپ نے غصے میں کچھ بھی ری ایکٹ نہیں کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ بہت سے رشتوں کو بلا وجہ ٹوٹنے سے بچا لیں گے۔ نمبر 7، اپنے اندر سے حسد کی عادت آپ نے ختم کر دینی ہے، اور حسد کی عادت ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ شکر ہے۔ کبھی بھی اپنا موازنہ کسی اور کے ساتھ مت کرے۔ آپ کے پاس جو ہے اس پر شکر کرنا سیکھے اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھے۔ آپ کے ایسا کرنے سے اللہ آپ کو وہ بھی دے دے گا جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ نمبر 8، غیبت جیسی بیماری سے پرہیز کرے۔ کسی کے بارے میں چغلی کر کے، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے راز اگل کر، کسی کو برا بھلا کہہ کر آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ایسا کرنے سے آپ کا دل بے چین رہے گا اور اللہ ناراضگی مول لیں گے۔ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا بولنا سیکھے۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی کبھی بھی برکتوں سے خالی نہیں رہے گی۔ آپ جب کسی کی برائی نہیں کریں گے تو اللہ بھی آپ کی برائی کسی کو نہیں کرنے دے گا۔ نمبر 9، دوسروں کا دل کبھی نہیں دکھانا، دوسروں کو دھوکہ نہیں دینا۔ اپنے احساسات اور جذبات کے ساتھ خود ہی نمٹنا سیکھے۔ غصے میں یا پھر نفرت میں آ کر کبھی بھی کسی کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرے جن الفاظ کو وہ شخص اللہ کے سامنے رکھ کر آپ کا نام لے کر روئے۔
دوسروں کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کرے، ایسا کرنے سے آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا۔ نمبر 10، صبر کے ساتھ ہر معاملے میں کام لے، پھر چاہے وہ معاملہ دعاؤں کا معاملہ ہو، پھر کسی انسان کو سننے کا معاملہ ہو، تحمل کے ساتھ دوسروں کی کو سنو، تحمل کے ساتھ اپنی دعاؤں کا انتظار کرے، جذباتی نہیں ہونا اور فوراً اسے فیصلہ نہیں سنا دینا، پہلے سوچنا ہے، پھر سمجھنا ہے، اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ سے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں ہوگا۔ نمبر 11، خود پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ کسی بھی غلط کام کا خیال آئے تو اس غلط کام کی لذت سے پہلے اس کا انجام سوچنا ہے کہ اس کے ایک غلطی سے آپ کا اور اللہ کا رشتہ کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ نمبر 12، جتنا ہو سکے صدقہ کرنا ہے، جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ صدقہ آپ کی سب سے مشکل ترین حالات میں آپ کے کام آتا ہے، اس لیے کوشش کرے کہ چھوٹی بڑی جیسی بھی مدد آپ کر سکے دوسروں کی مدد ضرور کرے۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ نمبر 13، ہمیشہ سچ بولنا ہے، پھر سچ بولنے سے آپ کو نقصان ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا، ایمانداری کبھی نہیں چھوڑنی، پھر رشوت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، آپ کو کبھی بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا۔ نمبر 14، خود آگاہی رکھنی ہے۔ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کا خود سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آپ کس معاملے میں ٹاسک ہو جاتے ہیں، آپ کس معاملے میں غلط کر جاتے ہیں، خود کو بہتر بنانے کے لیے سب جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس بات سے آگاہ رکھنا ہے خود کو کہ آپ کب صحیح ہے اور کب غلط۔ ایسا کرنے سے آپ خود کو مزید امپروو کر سکیں گے۔ نمبر 15، بہانوں کا سہارا نہیں لینا، دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دے۔ آپ کو اپنے فیصلوں کی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی۔ آپ جو کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کوئی بھی انسان آپ کو مجبور نہیں کرنا، اس لیے آپ نے مجبوروں والا رویہ نہیں رکھنا۔ اپنی غلطیوں کو اون کرنا سیکھیں تاکہ آپ ان غلط فیصلوں سے سیکھ سکیں۔ نمبر 16، خود سے محبت کرنا سیکھیے۔ جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ہر وہ چیز کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے اور ہر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح اپنے ارد گرد ایک سیف سرکل بنائے اور اس سرکل میں صرف انہی چیزوں کو رکھنا ہے جو آپ کو خوش رکھتی ہے، جو آپ کو خود کو قبول کرنا سکھاتی ہے۔ ایسا کرنے سے آپ ہرٹ نہیں ہوں گے۔ نمبر 17، ان لوگوں کے ہمیشہ احسان مند رہنا ہے جو مشکل وقتوں میں آپ کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ آپ اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ اگر آپ کو ایسا کوئی انسان ملا ہے تو آپ خوش نصیب ہے اور آپ کو اس انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ 18، رشتوں کو وقت دینا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، دوستوں کے ساتھ جتنا وقت ہو سکے اتنا وقت گزارنا ہے، کیونکہ ہمیشہ سب نے یہاں نہیں رہنا، نہیں ہمیشہ وقت رہنا ہے، سب بدل جانا ہے، سب نے چلے جانا ہے۔ جو وقت ساتھ ہے اس وقت کو ضائع مت کرے، یہ گولڈن ٹائم ہے، پھر نہ وقت واپس آتا ہے اور نہ ہی لوگ۔ نمبر 19، حرام سے جتنا ہو سکے دور رہنا ہے۔ آپ جو دور ہے وہ فتنے کا دور ہے۔ آپ حرام کام بھی نیک کاموں کی طرح دکھائے جاتے ہیں، اس لیے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ چمکتی ہوئی ہر چیز سونا نہیں، حرام چیزوں کی زندگی کمپلیکیٹڈ کر دیتی ہے۔ حرام سے جتنا دور رہیں گے آپ کی زندگی اتنی آسان رہے گی۔ نمبر 20، اپنے اور اللہ کے لیے عبادتوں کے علاوہ بھی وقت نکالنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ کو دل کی کہانیاں سنانی ہے، اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے۔ بس یہ چند چیزیں ہیں جن پہ آپ نے اگلے سال فوکس کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اور اللہ کے رشتے پر فوکس کرنا ہے۔ بس اس ایک رشتے کو سنوارنے کے لیے باقی رشتے بھی سنور جاتے ہیں۔
دنیا بنانے والے کے لیے وقت نکالنا سیکھیے، آپ کی دنیا آسان ہو جائے گی۔ ہمارے پاس اب وقت بہت کم ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ دنیا ہماری آزمائش ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ سو آپ نے اپنے اللہ کو نہیں بھولنا، آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو لوگ اسے بھول جاتے ہیں انہیں بڑی سختیوں سے گزارا جاتا ہے۔ سو ہمارے اگلا سال کا گول یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ اور اللہ کے درمیان کسی کو نہیں آنے دینا۔